السلام علیکم۔ آج ہم 7ویں جماعت کا جغرافیہ کا 5واں سبق دیکھیں گے، ہوائیں۔ ہوا ہمارے اطراف میں ہوتی ہے۔ جب ہم کسی کمرے میں ہوتے ہیں اور پنکھا آن کرتے ہیں تب ہمیں ہواؤں کا احساس ہونے لگتا ہے۔ ان ہواؤں کے سبب چیزیں ہلنے لگتی ہے۔ ہمارے اطراف کی چیزیں جب ہلتی ہے تب ہمیں ہواؤں کا احساس ہوتا ہے، یعنی ہوا ہمارے اطراف میں موجود ہے۔ لیکن پنکھے کے چلنے سے ہوائیں جو ہمارے اطراف میں تھی وہ بہنے لگی، یعنی ہواؤں کا بہنا بھی ہواؤں سے تعلق رکھتا ہے۔ ہماری کتاب میں ایک تجربہ دیا گیا ہے۔ کاغذ کے 2 رول ایک جیسی جسامت والے ہیں۔ میز کے ایک طرف دونوں رول رکھے ہوئے ہیں۔ ایک لڑکا اور ایک لڑکی اس رول کو بغیر چھوئے میز کی دوسری جانب پہنچا رہے ہیں۔ لڑکا منہ سے پھونک مار کر رول کو دوسری جانب پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے اور لڑکی کاپی کے ذریعے ہوا دے کر اس رول کو دوسری جانب پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لڑکی جو کاپی کے ذریعے ہوا دے رہی تھی اس کا رول جلد میز کی دوسری جانب پہنچا، کیونکہ منہ سے ہوا دینے کی بنسبت کاپی سے ہوا زیادہ تیزی سے نکلی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہوا کے دباؤ کے فرق کی شدت کا اثر ہوا کی رفتار پر ہوتا ہے۔ ہوا کے دباؤ کا فرق جہاں کم ہوتا ہے وہاں ہوا کی رفتار سست ہوتی ہے۔ عام طور پر عالمی سطح پر بھی جہاں ہوا کے دباؤ کا فرق زیادہ ہوتا ہے وہاں ہوا کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔ ہوا کی رفتار کی پیمائش کلومیٹر فی گھنٹہ یا ناٹ ان اکائیوں میں کی جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ درجہ حرارت کے پٹے سلسلے وار ہوتے ہیں۔ درجہ حرارت کے پٹے خط استوا سے دونوں قطبین کی جانب زیادہ درجہ حرارت سے کم درجہ حرارت کی صورت میں پھیلے ہوئے ہیں، یعنی زمین پر ہوا کا دباؤ ہر جگہ یکساں نہیں ہوتا۔ زیادہ دباؤ کے پٹے سے کم دباؤ کے پٹے کی طرف ہوا کی ہلچل یعنی نقل و حرکت افقی سمت میں ہوتی ہے۔ اس نقل و حرکت کی وجہ سے ہوائیں پیدا ہوتی ہیں۔ زمین اپنے محور پر لٹھو کی مانند گھومتی ہے، اسے ہم زمین کی محوری گردش کہتے ہیں۔ زمین کی محوری گردش کا اثر ہواؤں کی بہنے کی سمت پر بھی ہوتا ہے۔ شمالی نصف کرے میں ہوائیں اپنی اصل سمت سے دائیں جانب مڑ جاتی ہیں، جبکہ جنوبی نصف کرے میں ہوائیں اپنی اصلی سمت سے بائیں جانب مڑ جاتی ہیں۔ مغرب سے مشرق کی سمت میں ہونے والی زمین کی محوری گردش کی وجہ سے ہواؤں کی اصل سمت میں تبدیلی ہوتی ہے، یعنی ہوائیں زیادہ دباؤ کے پٹے سے کم دباؤ کے پٹے کی جانب ہوا کی ہلچل افقی سمت میں ہوتی ہے۔ زمین کی محوری گردش کی وجہ سے ہواؤں کی سمت بدل جاتی ہے، یعنی شمالی نصف کرے میں بہنے والی ہوائیں شمال مشرقی یا شمال مغربی سمت میں مڑ جاتی ہے۔ اس طرح جنوبی نصف کرے میں بہنے والی ہوائیں جنوب مشرقی یا جنوب مغربی سمت میں بہتی ہیں۔ ہوائیں زیادہ دباؤ کے پٹے سے کم دباؤ کے پٹے کی جانب چلتی ہے، اس لیے وسطی عرض البلد کے شمالی نصف کرے میں شمال مشرقی سمت سے جنوب مغربی سمت میں چلتی ہے اور جنوبی نصف کرے میں شمال مغربی سے جنوب مشرقی سمت میں چلتی ہے۔ اور قطبین پر یہ ہوائیں شمالی قطب پر یہ ہوائیں جنوب مغربی سمت میں پھینکی جاتی ہے اور جنوبی نصف کرے پر یہ ہوائیں شمال مغربی سمت سے پھینکی جاتی ہیں۔ یہاں زمین کے شمالی نصف کرے میں چلنے والی ہوائیں مشرقی ہوائیں، مغربی ہوائیں اور قطبی ہوائیں، اسی طرح سے جنوبی نصف کرے میں چلنے والی ہوائیں مشرقی ہوائیں، مغربی ہوائیں اور قطبی ہوائیں۔ انہی ہواؤں کو سیارتی ہوائیں بھی کہا جاتا ہے، جو زمین پر ہوا کے زیادہ دباؤ سے کم دباؤ کے پٹے کی جانب باقاعدہ بہتی رہتی ہے اور یہ سال بھر چلتی ہے۔
ان ہواؤں کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے ہم شکل نمبر 5.3 زمین پر ہوا کے دباؤ کے پٹوں کا مطالعہ کریں گے۔ اس کے کچھ سوالات دیے ہوئے ہیں، ان سوالات کو ہم حل کریں گے۔ پہلا سوال ہے، شمالی نصف کرے میں وسط عرض البلدی زیادہ دباؤ سے استوائی کم دباؤ کے پٹے کی جانب چلنے والی ہوائیں کون سی ہے؟ تو اس طرح سے اب یہ شمال کی جانب سے ہوائیں نکل رہی ہے، یعنی کہ زیادہ دباؤ کے پٹے سے کم دباؤ کے پٹے کی جانب یہ ہوائیں چل رہی ہے، اس لیے ان ہواؤں کو مشرقی ہوائیں کہیں گے یا ایسٹرلیز بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، مغربی ہواؤں کی جنوبی نصف کرے کی سمت کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے شمال مغرب سے یہ ہوائیں جنوب مغرب کی جانب چلتی ہے۔ اب سوال نمبر 3 ہے، شمالی نصف کرے کے وسط عرض البلدی زیادہ دباؤ کے پٹے سے زیر قطبی کم دباؤ کے پٹوں کی جانب کون سی سیارتی ہوائیں چلتی ہے؟ اب یہ ہوائیں شمالی وسط کی طرف سے آ رہی ہے، شمال کی طرف سے وسط عرض البلد میں داخل ہو رہی ہے اور قطبی کم دباؤ کے پٹے سے چل رہی ہے، تو اس طرح سے ان علاقوں میں چلنے والی ہوائیں مغربی ہوائیں یا ویسٹرلیز کے نام سے جانی جاتی ہے۔ چوتھا سوال ہے، قطبی ہواؤں کی سمت دونوں نصف کروں میں ایک جیسی کیوں نہیں ہے؟ اب یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ زمین کا محور جھکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے زمین 6 مہینے شمالی گردش کرتی ہے اور زمین 6 مہینے جنوبی گردش کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہواؤں کی سمتوں میں تبدیلی ہوتی ہے۔ جنوبی نصف کرے میں ہواؤں کی کون کون سی قسمیں نظر آتی ہیں؟ تو اس طرح سے جنوبی نصف کرے میں یعنی شمال مشرقی سے جنوب مشرقی کی جانب چلنے والی ہوائیں، اسی طرح سے جنوب مشرقی سے شمال مغرب کی جانب چلنے والی ہوائیں نظر آتی ہیں۔ مشرقی ہوائیں شمالی اور جنوبی نصف کروں میں کون کون سی سمتوں سے چلتی ہیں؟ تو یہ ہوائیں شمال کی ہوائیں دائیں جانب مڑ جاتی ہیں اور جنوب کی ہوائیں بائیں جانب مڑ جاتی ہے۔ اس طرح سے ہواؤں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، سیارتی ہوائیں، موسمی ہوائیں، مقامی ہوائیں۔ سیارتی ہواؤں کو مزید 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، مشرقی ہوائیں، مغربی ہوائیں، قطبی ہوائیں۔ اسی طرح سے موسمی ہواؤں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، شمال مشرقی موسمی ہوائیں اور جنوب مغربی موسمی ہوائیں۔ اسی طرح سے مقامی ہواؤں کو مزید 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، گردبادی ہوائیں، منقلب گردبادی ہوائیں، وادی کی ہوائیں، پہاڑی ہوائیں، نسیم بری اور نسیم بحری۔ اس طرح سے ان حصوں میں ان کو تقسیم کیا گیا ہے۔ تمام ہوائیں کس وقت میں چلتی ہے، کہاں سے چلتی ہے اور اس کی سمت کون سی ہوتی ہے، اس کے بارے میں ابھی ہم مزید مطالعہ کریں گے۔ زیادہ تر ہوائیں جس سمت سے یا جس علاقے سے آتی ہیں اسی سمت یا علاقے کے نام سے پہچانی جاتی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے سیارتی ہوائیں۔ سیارتی ہوائیں کسے کہا جاتا ہے؟ زمین پر زیادہ دباؤ کے پٹے سے کم دباؤ کے پٹے کی طرف سال بھر باقاعدگی سے چلنے والی ہواؤں کو سیارتی ہوائیں کہتے ہیں۔ یہ ہوائیں زمین کے وسیع علاقے پر چلتی ہیں، مثلاً مشرقی ہوائیں، مغربی ہوائیں اور قطبی ہوائیں، یعنی دونوں نصف کروں پر چلتی ہے۔ ان دونوں نصف کروں میں 25 درجے سے 35 درجے عرض البلد کے درمیان موجود وسط عرض البلدی زیادہ دباؤ کے پٹے سے استوائی کم دباؤ کے پٹے کی جانب بہنے والی ہواؤں کو مشرقی ہوائیں کہتے ہیں، اور دونوں نصف کروں میں وسط عرض البلدی زیادہ دباؤ کے پٹے سے 55 درجے سے 65 درجے عرض البلدوں کے درمیان واقع قطبی کم دباؤ کے پٹوں کی جانب بہنے والی ہواؤں کو مغربی ہوائیں کہتے ہیں۔ اسی طرح دونوں نصف کروں میں قطبی زیادہ دباؤ کے پٹوں سے 55 درجے سے 65 درجے عرض البلدوں کے درمیان واقع زیر قطبی کم دباؤ کے پٹوں کی جانب بہنے والی ہواؤں کو قطبی ہوائیں کہتے ہیں۔
یہ قطبی ہواؤں کے بہنے کی سمت مشرق سے مغرب کی جانب ہوتی ہیں، یعنی جنوبی نصف کرے میں ہوا انتہائی تیز رفتار سے چلتی ہے۔ جنوبی نصف کرے میں پانی کا حصہ زیادہ ہے۔ اس نصف کرے میں ہواؤں کے بہنے میں زمین کے نشیب و فراز کی رکاوٹیں نہیں ہیں۔ کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہ ہونے کی وجہ سے جنوبی نصف کرے میں ہوائیں بہت ہی زیادہ تیز رفتاری سے چلتی ہے۔ ان تیز رفتاری سے چلنے والی ہواؤں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، جیسے کہ 40 درجے عرض البلد پر، یعنی جنوبی عرض البلد پر جب یہ ہوائیں بہت تیز رفتاری سے چلتی ہے تو انہیں گرجنے والی ہوائیں کہا جاتا ہے، اس لیے ان ہواؤں کو گرجنے والا چالیسا بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے 50 درجے جنوبی عرض البلد کے علاقے میں ہوائیں طوفانی رفتار سے چلتی ہے۔ اس علاقے میں ان ہواؤں کو غضبناک 50 کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اسی طرح سے جنوبی 60 درجے عرض البلد کے اطراف کے علاقوں کے اندر یہ ہوائیں طوفانی رفتار کے ساتھ میں چنگھاڑتی ہوئی چلتی ہے۔ ان ہواؤں کو چنگھاڑتا ساٹھیا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ ہوائیں مختصر عرصے کے لیے مخصوص علاقے میں وجود میں آتی ہیں اور نسبتاً محدود علاقے ہی میں چلتی ہیں، انہیں مقامی ہوائیں کہتے ہیں۔ یہ ہوائیں چند علاقوں میں چلتی ہیں، وہاں کی آب و ہوا پر ان کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ یہ ہوائیں دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف ناموں سے پہچانی جاتی ہیں، جیسے طلوع آفتاب کے بعد دن کے وقت وادی کی جانب سے پہاڑ کی جانب سرد ہوائیں چلتی ہیں۔ ان ہواؤں کو وادی کی ہوائیں کہتے ہیں۔ وادی کی ہوائیں طلوع آفتاب کے بعد یعنی دن میں بہتی ہیں۔ دن کے وقت پہاڑوں کی چوٹیاں جلد گرم ہو جاتی ہیں، جبکہ وادی کا علاقہ نسبتاً سرد ہو جاتا ہے۔ پہاڑ پر ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے اور وادی میں ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے دن کے وقت وادی سے پہاڑ کی جانب سرد ہوائیں چلتی ہیں۔ دن کے وقت وادی سے سرد ہوا پہاڑ کی چوٹی کی جانب تیزی سے آتی ہے اور پہاڑ کی چوٹی سے گرم اور ہلکی ہوا وادی کی جانب نیچے آ جاتی ہے۔ اس طرح وادی کی ہوائیں وجود میں آتی ہیں۔ غروب آفتاب کے بعد رات کے وقت پہاڑ کی طرف سے وادی کی جانب سرد ہوائیں بہتی ہیں۔ ان ہواؤں کو پہاڑی ہوائیں کہتے ہیں۔ دن کے وقت سمندر کی طرف سے زمین کی جانب بہنے والی ہواؤں کو نسیم بحری کہتے ہیں۔ نسیم بحری یعنی دن کے وقت سمندر کے پانی کے مقابلے میں ساحلی علاقے کی زمین جلد اور زیادہ گرم ہو جاتی ہے اور اس سے لگی ہوئی ہوا بھی گرم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف دن میں سمندر کا پانی دیر میں گرم ہوتا ہے، اسی لیے سمندر پر ہوا بھی کم گرم رہتی ہے اور یہاں ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے دن میں سمندر سے خشکی کی جانب ہوائیں بہتی ہیں۔ یہ ہوائیں نسیم بحری کہلاتی ہیں۔ اس طرح سمندری حصے میں ہوا کا دباؤ زیادہ اور زمین پر ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے۔ ہوا کے دباؤ کے اس فرق کی وجہ سے نسیم بحری وجود میں آتی ہے۔ اس طرح رات کے وقت سمندری پانی کے مقابلے میں ساحلی علاقے کی زمین جلد اور زیادہ سرد ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے زمین پر بھی ہوا کا دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف رات کے وقت سمندر کا پانی دیر میں سرد ہوتا ہے، اس وجہ سے سمندر پر ہوا نسبتاً زیادہ گرم ہوتی ہے اور وہاں ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ اس بنا پر رات میں یعنی خشکی سے سمندر کی جانب ہوائیں بہتی ہے۔ ان ہواؤں کو نسیم بری کہتے ہیں۔ اس طرح زمین پر ہوا کا زیادہ دباؤ اور سمندر پر ہوا کا کم دباؤ ہوتا ہے۔ اس کے دباؤ کے اس فرق کی وجہ سے نسیم بری وجود میں آتی ہے۔ برصغیر ہند پر ہونے والی زیادہ تر بارش موسمی ہواؤں ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ ہوائیں
خط استوا سے جنوب مغرب کی جانب جون سے ستمبر کے عرصے میں بر صغیر ہند کی طرف بہتی ہیں۔ انہیں جنوب مغربی موسمی ہوائیں کہتے ہیں۔ یہ ہوائیں آبی بخارات سے لدی ہوتی ہے۔ ستمبر سے دسمبر تک خط استوا کے قریب ہوا کے کم دباؤ کا علاقہ تیار ہو جاتا ہے، جس کی بنا پر برصغیر ہند سے خط استوا کی طرف ہوائیں بہنے لگتی ہے۔ ان ہواؤں کو شمال مشرقی موسمی ہوائیں کہتے ہیں۔ یہ ہوائیں خشک ہوتی ہیں۔ ہواؤں کی ساکن اور طوفانی حالتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے لیے گردباد کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ اب ہم دیکھیں گے گردباد کسے کہتے ہیں۔ بعض اوقات کسی مقام پر ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے اور اطراف میں ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں گردبادی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ہواؤں کی کیفیت بتانے والے نقشے میں گردباد کے مرکز کو حرف ایل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایل یعنی لو۔ گردباد ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف سرکتے ہیں۔ گردباد کو چکردار طوفان بھی کہتے ہیں۔ بحر الکاہل کے مغربی حصے میں جاپان، چین، فلپائن وغیرہ ملکوں کے ساحلی علاقوں میں پیدا ہونے والے طوفانوں کو ٹائفون کہتے ہیں۔ یہ طوفان جون سے اکتوبر مہینے میں پیدا ہوتے ہیں۔ طوفانی رفتار سے چلنے والی ہوائیں اور موسلادھار بارش کی وجہ سے یہ طوفان نہایت ہی تباہ کن ہوتے ہیں۔ بحر ہند کے سمندر میں پیدا ہونے والے ان گردباد کو ہریکینز کہتے ہیں۔ یہ طوفان بھی بڑے ہی تباہ کن ہوتے ہیں۔ طوفانوں کے وقت ہواؤں کی رفتار کم از کم 60 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ منطقہ معتدلہ میں بھی گردباد تیار ہوتے ہیں۔ ان کی شدت کم ہوتی ہے، یہ تباہ کن نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے منقلب گردباد۔ بعض علاقوں میں ایک مخصوص فضائی تبدیلی کی وجہ سے مرکزی علاقوں میں ہوا کا زیادہ دباؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ مرکزی علاقے میں ہوائیں تیزی سے اطراف کے علاقوں میں ایک چکر کی صورت میں چلنے لگتی ہیں۔ ان ہواؤں کو منقلب گردباد کہتے ہیں۔ ہواؤں کی حالت بتانے والے نقشے میں منقلب گردباد کو مرکزی حصہ حرف ایچ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایچ یعنی ہائی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ منقلب گردباد کے دوران آسمان صاف، کم رفتار سے بہنے والی ہوائیں اور نہایت خوشگوار موسم ہوتا ہے۔ منقلب گردباد کی حالت یا کیفیت زیادہ تر کچھ دنوں یا ایک ہفتے تک رہ سکتی ہے۔ ایسے منقلب گردباد منطقہ معتدلہ میں بنتے ہیں۔ اس علاقے سے چونکہ ہوائیں باہر کی جانب جاتی ہیں، اس لیے وہاں بارش کا تناسب کم ہوتا ہے۔ ہمارا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے ویڈیو میں ہم اس کے سوالات کے جوابات دیکھیں گے۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔